مذاکرات میں سب سے اہم کس نقطے پر بات ہوئی اور 4 لوگ آج مذاکرات میں کیوں نہیں آئے؟ کیا میاں نواز شریف بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں؟ عمر ایوب نے کس چیز کی دکان کھولنے کی بات کی ہے؟ آج آنے والا فیصلہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا ہے؟ مذاکرات کے حوالے سے کیا کسی بات کے اوپر تلخی بھی ہوئی ہے؟ پاکستان کی بڑھتی معیشت کا جھوٹ کیسے بے نقاب ہوا ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ریاض لطیف کا لکھا ہوا ہے، تمام خلیوں میں اکثر سنائی دیتا ہے، ہر ایک جہان میں محشر سنائی دیتا ہے، جو چھو کے دیکھوں تو گردش کی تہ میں گردش ہے، دھروں جو کان تو محور سنائی دیتا ہے، 1000 میلوں بچھی ارتقا کی مٹی پر بدن میں اب بھی سمندر سنائی دیتا ہے، لچکتی رات میں سیارگاں کی چاپ سنو، جو مجھ میں جذب ہے باہر سنائی دیتا ہے، زمین پھیل گئی ہے ہماری روح تلک، جہاں کا شور اب اندر سنائی دیتا ہے، زباں کی غار سے پہنچے سکوت تک تو اب عجیب لہجوں میں منظر سنائی دیتا ہے، تمدنوں کے ہر آہنگ کا تضاد ریاض، جو دور جاؤں تو بہتر سنائی دیتا ہے۔ ناظرین، ابتدا میں اٹھائے گئے تمام سوالوں کا احاطہ بالترتیب اسی ویلاگ کے اندر ہوگا۔ آج جو حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا وہ مستقبل میں بھی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ پہلا راؤنڈ جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا اور اس کی سربراہی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کی ہے، اور مذاکرات میں حکومتی اتحاد کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تھے، عرفان صدیقی تھے، رانا ثناء اللہ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، اور ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی اس میں رکھی گئی تھی، اور فاروق ستار صاحب اس مذاکراتی راؤنڈ کے اندر شامل تھے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے طور پہ دیکھیں تو اسد کیسر تھے، حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں وہ تھے، علامہ راجہ ناصر عباس جو ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ ہیں وہ تھے۔ اب یہ 3 لوگ تو تھے، 4 لوگ اس مذاکرات میں جو پہلا راؤنڈ تھا اس کے اندر موجود نہیں تھے۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور 2 جنوری کو اس کا آئندہ اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا ہے، اور آئندہ اجلاس میں اپوزیشن جو ہے وہ مطالبات کی فہرست پیش کرے گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا کہ مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا اقدام خوشائند ہے، نیک نیتی سے جو حکومت اور اپوزیشن ہے یہ مل بیٹھے، اور حکومت نے نیک نیتی سے ہی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور مذاکرات کا عمل جو ہے آگے بڑھانے کے لیے مذاکراتی کمیٹی کو کھلے دل سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسپیکر سیکریٹریٹ کمیٹی کی ہر طرح کی معاونت کرے گا، حکومت اور اپوزیشن کا کام جو ہے وہ انہیں کرنے دیں، میری کوشش ہوگی کہ نیوٹرل رہ کے سہولت فراہم کروں، اور باقی جو ان کی مرضی ہوگی۔ پاکستان کی خاطر سارے ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے اور کوشش ہے مذاکرات کامیاب ہوں اور ملک میں سیاسی استحکام آئے۔ ایاز صادق صاحب نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینا میرا کام نہیں ہے، مذاکرات کی کامیابی حکومتی اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے اوپر منحصر ہے، اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ نیک شگون ہے، اور یہ عمل جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ تو وہ خبر تھی جو ایاز صادق صاحب سے منسوب منظر عام پہ آئی کہ انہوں نے اعلامیہ کیا جاری کروایا، لیکن کچھ ایسے لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین ہیں اور صحافت میں بھی اچھا نام رکھتے ہیں، ان کے مطابق نواز شریف صاحب مذاکرات کے حامی ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سیاسی صورتحال میں مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ جس شخصیت سے منسوب خبر ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ یہ رائے نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک طرفہ خبر کو رپورٹ کرتے ہوں، بیلنس صحافت کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی مذاکرات کی سنجیدگی اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ کے نام دیے ہیں، وہ نواز شریف نے شہباز شریف کو نام دیے تھے، تو یوں اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نام نہیں ہے۔ پارٹی کے جو سیاسی فیصلے ان کا اختیار ابھی بھی نواز شریف کے پاس ہے، اور یہ مذاکرات سیاسی لوگوں میں ہو رہے ہیں مگر بیک ڈور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن بیک ڈور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف
انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات کرنے کا عندیہ نواز شریف کی طرف سے دیا گیا، اس لیے اس دفعہ مذاکرات میں سنجیدگی بھی نظر آئے گی۔ اور ان کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان سے دوبارہ ملنے بنی گالا جا سکتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ میں ملنے نہیں جائیں گے، بنی گالا میں ملنے جا سکتے ہیں، اور بنی گالا میں ملنے کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ رہائی عمل میں آئے تو پھر وہ بنی گالا جائیں۔ تو اس ضمن کے اندر وہ مذاکرات کو اس نہج کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ مذاکراتی ٹیم میں آج پاکستان تحریک انصاف کے 4 ممبران غیر حاضر تھے، 5 کل تھے پی ٹی آئی کے، 2 جو ہیں وہ ایک سنی اتحاد کے اور ایک ایم ڈبلیو ایم کے ہیں۔ جو 5 پی ٹی آئی کے تھے ان میں سے 4 غیر حاضر تھے، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور عمر ایوب سے پارٹی رہنماؤں نے مذاکرات میں شمولیت کا کہا، علی امین گنڈاپور سے بھی پارٹی رہنماؤں نے مذاکرات میں شرکت کا کہا، لیکن علی امین گنڈاپور نے مذاکراتی عمل میں شرکت سے معذرت کی، اور سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر سے مذاکرات میں مشاورت کی، اور بیرسٹر گوہر سے مشاورت کے بعد جو ہے سلمان اکرم راجہ نے مذاکراتی عمل میں شرکت سے انکار کیا۔ اب یہ تو وہ خبر ہے جو منظر عام پہ آ رہی ہے کہ شرکت سے انکار ہوا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بطور جماعت صرف اسد کیسر مذاکرات میں شریک ہوئے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد کی جانب سے حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس اجلاس میں تھے، اور گزشتہ روز اپوزیشن سے روابط کے معاملے پہ یہ بھی سننے میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سخت کشیدگی بھی پائی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ آج ہوئے، اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کابینہ اجلاس کی وجہ سے اس کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے حوالے سے یہ کہا کہ عمر ایوب بھی شرکت کریں گے اگلے اجلاس میں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو تھے وہ پشاور میں تھے، اور آج یہ توجیہات بیان کی گئی ہیں کہ ہمارے کچھ رہنما جو ہیں وہ یا تو کیسز کے اندر ہیں یا وہ اسلام آباد میں دستیاب نہیں ہیں، تو اس لیے وہ نہیں پیش ہو سکتے۔ تو آج عمر ایوب صاحب جو تھے وہ پشاور کی عدالتوں میں پیشی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ حامد خان صاحب جو تھے وہ بنگلہ دیش کے دورے کے اوپر ہیں، وہ اس لیے نہیں آ سکے۔ سلمان اکرم راجہ جو تھے لاہور میں عدالتی مصروفیات تھیں، اس وجہ سے نہیں وہ آ سکے، اور پی ٹی آئی ممبران مصروفیات کی وجہ سے مذاکرات میں شریک نہیں ہو پائے۔ پی ٹی آئی کے کسی ممبر نے بقول بیرسٹر گوہر مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور پہلا راؤنڈ اس کا ہو چکا ہے، دوسرا راؤنڈ ابھی اس کا ہونا ہے۔ لیکن دوسرے راؤنڈ پہ قابل غور بات یہ ہوگی کہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ کشیدگی پائی جاتی ہے مذاکرات میں شرکت کرنے کے حوالے سے، تو دوسرے راؤنڈ میں اگر 7 کے 7 لوگ ہی ہوئے تو پھر صورتحال کہاں پہ ہوگی؟ علی امین گنڈاپور جو تھے وہ آج اجلاس کی وجہ سے تو مصروف تھے، لیکن گزشتہ دنوں جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو ملاقات ان کی ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے، جو اس کے اندر موجود بھی تھے، تو اپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جو رویہ ہے وہ کافی دوستانہ رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب نے اجلاس کے اندر یہ کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن والے علاقوں میں بھی عوام پر تشدد نہیں کرتے۔ اس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسے اہلکاروں کو ڈی چوک میں بھی تعینات کیا جانا چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ کے اس جواب کے اوپر محسن نقوی صاحب آگے سے مسکرائے، اور وزیر اعلیٰ کے پی نے اجلاس کے اندر یہ کہا کہ دہشت گردی سمیت صوبے کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ تو وزیر داخلہ نے اس موقع پہ کہا کہ وزیر اعظم سے وفاقی اپیکس کمیٹی کا اجلاس جو تھا وہ پشاور میں بلانے کی درخواست کروں گا تاکہ تمام مسائل پہ وفاقی کمیٹی کے اجلاس میں بات ہو سکے۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی نے محسن نقوی سے یہ بھی شکوہ کیا کہ بعض پنجاب اور وفاقی وزراء کرم کے مسئلے پہ غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت پہلے دن سے مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اس پر وزیر داخلہ نے ان کو یہ کہا کہ وزراء کرم کے مسئلے پر آئندہ ایسے بیانات نہیں دیں گے، مسئلے کے پائیدار حل کے لیے صوبائی حکومت کو سپورٹ کریں گے اور دونوں حکومتیں مل کے کام کریں گی۔ اور پھر یہ بھی منظر عام پہ بات آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ سے کہا کہ پولیس کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا مسئلہ جلد حل کیا جائے، جس پر وزیر داخلہ نے اس کی بھی یقین دہانی کروائی، جس کے تحت یہ خبر کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مذاکرات میں شرکت کرنے سے انکاری ہیں، تو اس خبر کے بعد وہ جو خبر ہے وہ صحیح اور مستند یا جائز معلوم نہیں ہوتی۔ عمر ایوب صاحب نے آج پشاور میں یہ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مجھ پر فیصل آباد اور حسن ابدال میں 5 موٹر سائیکل چوری کے مقدمے ہیں۔
انہوں نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن کو موٹر سائیکل چور بنا دیا ہے تو سوچ رہا ہوں میں کوئی دکان کھول لوں. انہوں نے کہا عمران خان اور ہمارے قائدین سمیت دیگر اسیران کو رہا کیا جائے. جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک میں استحکام نہیں آئے گا. باہر کے لوگ یہاں سرمایہ کاری نہیں کر رہے کیونکہ یہاں استحکام نہیں ہے. انہوں نے ساتھ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی بات کر دی جو مذاکرات کے شرائط سر فہرست نکات تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ شفاف الیکشن ہمارا مطالبہ ہے, ای وی ایم کے ذریعے شفاف الیکشن انتخابات کروائے جائیں. تو یہ جو ان کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں, سننے میں یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں یہ بھی جو ہیں ڈیمانڈ سامنے رکھی جائیں گی اور باقاعدہ اسے تحریری طور کے اوپر حکومت کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن عمر ایوب صاحب نے جو بات کی کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کوئی نہیں کرنا چاہتا, پاکستان بزنس فورم ہے, اس نے بزنس کمیونٹی جو ہے اس کے لیے اور عوام کے لیے 2024 کو مشکل ترین سال قرار دیا. وزیر خزانہ سے سال 2025 کے لیے واضح اور قابل عمل معاشی روڈ میپ کے اعلان کی انہوں نے اپیل کی ہے. کیسے وقت میں کہ جب حکومت کلیم کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج بلندی کے اوپر ہے, جب حکومت کہتی ہے مہنگائی کم ہو چکی ہے, جب حکومت کہتی ہے سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے, جب حکومت کہتی ہے ڈالر کو کنٹرول کر لیا ہے, جب حکومت کہتی ہے ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, جب حکومت کہتی ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے گیپ کو ہم نے کم کر دیا ہے, ہم منافع کی طرف بڑھنے والے ہیں, ایسے وقت میں پاکستان بزنس فورم جو ہے وہ کیوں کہتا ہے وزیر خزانہ کو کہ واضح اور قابل عمل معاشی روڈ میپ کا اعلان کرے؟ پاکستان بزنس فورم نے کہا کہ سال 2024 بزنس کمیونٹی اور عوام کے لیے مشکل ترین سال رہا ہے. بجلی بلز اور شرح سود نے بزنس کمیونٹی کو جکڑے رکھا ہے. پاکستان کاروبار فرینڈلی ملک نہیں رہا, لہٰذا سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے خط کے اندر یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے باوجود روپیہ مضبوط ہونے میں ناکام رہا اور حکومت روپے کو مضبوط کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کرے. روپے کی مضبوطی کے بغیر مالی دباؤ کم کرنے کی کوششیں بے اثر رہیں گی. انہوں نے کہا 2024 میں زرعی محاذ پر بھی کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا. بہت سے لوگ اپنی پیداواری لاگت کی وصولی سے قاصر رہے اور پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف جو تھا وہ 16.5 ملین ایکڑ کا تھا, مگر صرف 12 ملین ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت ہوئی. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت میثاق معیشت کی تشکیل کی فوری ضرورت ہے. چارٹر کو وسیع سیاسی اتفاق رائے اور سول سوسائٹی کی حمایت حاصل ہو اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے وہ مفاد میں ہے کہ اکٹھے ہوں اور قوم کی بہتری کے لیے پالیسیز پر اتفاق رائے پیدا کریں. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے جو نیریٹو بنایا ہے اور وہ جو کلیم کرتی ہے تو اس کی بزنس کمیونٹی اس کی تائید کیوں نہیں کر رہی اور وہ آپ کو مشورے کیوں دے رہی ہے. دوسری طرف اگر پاکستان میں معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال یہ کیوں کہتے ہیں کہ رواں مالی سال میں منی بجٹ تو نہیں لا رہے لیکن ٹیکس ریٹ بڑھانے سے وصولیوں میں کامیابی بھی نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا, اس لیے منی بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا انکم ٹیکس کی مد میں صرف امیر طبقے سے 1200 ارب روپے کی لیکیج ہے. جو فائلر نہیں ہے وہ بینک میں صرف آسان اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, اگر بزنس کرنا ہے تو فائلر بننا پڑے گا. انہوں نے کہا نان فائلر نارمل کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکے گا. لیکن اس میں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. اب ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کتنے سال لگیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے دور حکومت میں یہی کچھ کہتی رہی, پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں یہی کچھ کہتی رہی. اس کا حجم تو ہم نے بڑھا لیا اور پی ڈی ایم کے ابتدائی دور کے اندر بھی اسی پہ کوشش ہوتی رہی. اب آ کے بھی وہی کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وصولیاں پوری نہیں ہو پائیں گی. تو پھر سوچئے کہ غلطی کہاں پہ ہے, لوپ ہولز کہاں پہ ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو راؤنڈ چل رہا ہے اس میں ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے عوامی مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کے پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.